بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام 11 آر کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ایران کے ایک تاریخی شہر, دنیا کے کچھ بڑے علمی مراکز میں سے ایک, یعنی کہ شہر قم سے میں وسیم بادامی آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ پروگرام جب ریکارڈ ہو رہا ہے تب سورج ڈھل رہا ہے شہر قم میں, لیکن یہ ڈھلتا سورج اپنے ساتھ ایک نئی تاریخ لے کر جا رہا ہے. چونکہ آج جب یہ سورج ابھرا تھا تو اس نے وہ مناظر دیکھے جو کہ اس شہر میں اس سے قبل نہیں دیکھے گئے. آج سے پہلے اس شہر کی سب سے بڑی شناخت یہاں موجود دینی درسگاہوں کا ایک پورا نظام, جسے حوزہ علمیہ کہا جاتا ہے, جو کہ مکتب تشیع کا سب سے بڑا دینی نظام ہے, وہ تھا. اب بھی وہ پہچان ضرور ہے, لیکن اب اس شہر کی شناخت میں ایک اور بہت بڑا اضافہ ہو گیا ہے, اور شاید عالمی حوالے سے اس شناخت کو کے اعتبار سے سب سے زیادہ اس شہر کو یاد کیا جائے. آج یہاں پر نماز جنازہ شہید سید علی خامنہئی ہونا تھی اور وہ منعقد ہوئی. میرے عقب میں جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں, یہ اس شہر قم کی پہچان ہے. یہ بی بی معصومہ کا روزہ ہے, جن کا نام ہی اس شہر کے نام پر اب مشہور ہے, بی بی معصومہ قم. یہ ان کے روزے کا گنبد ہے اور یہی شہر قم کی پہچان ہے. اسی وجہ سے اس شہر کا کئی ملین افراد ہر سال رخ کرتے ہیں زیارت کی غرض سے. اور یہاں پر جو آپ اگر اس روزے میں جائیں تو آپ کو بڑی تعداد میں پوری دنیا سے علماء کرام امامے میں ایک مخصوص علماء کے لباس میں نظر آئیں گے. وہ قم علماء کرام کا شہر ہے. قم ایک گرم شہر ہے, ایکسٹریم ویدرز کا شہر ہے. قم آبادی کے اعتبار سے جو آخری سینسس ہوا ہے اس میں جو اس کی آبادی کا اندازہ لگایا گیا وہ تقریباً 12 لاکھ تھا. آپ سوچئے ایک شہر کہ جس کی کل آبادی تقریباً 12 لاکھ ہو, وہاں پر ملینز کا اجتماع, گویا اپنی کل آبادی سے بڑا اجتماع, کیونکہ قم اور اس کے اطراف سے ملینز آف پیپل نے رخ کیا اس شہر کا. اور کب رخ کیا؟ اسی قم شہر کے مضافات میں ایک اہم ترین مسجد ہے. یہ بہت تاریخی شہر بھی ہے, اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. یہ جو روضہ اقدس آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں, اس کی تاریخ تقریباً 1200 سال پرانی ہے. جس جگہ پر آج نماز جنازہ منعقد ہونی تھی, یعنی کہ مسجد جمکران میں, اس کی اپنی ایک تاریخ ہے, بہت وسیع و عریض مسجد ہے. وہ مسجد بھی تقریباً 1000 سال پرانی اس کی تاریخ ہے. ظاہر اس وقت یہ جو مقامات مقدسہ ہیں وہ اس انداز سے نہیں تھے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیرات ہوتی رہی, لیکن ان کی تاریخ اتنی پرانی ہے. مسجد جمکران میں آج نماز جنازہ ہے سید علی خامنہئی اور ان کے خانوادہ ہونی تھی. مسجد جمکران اتنی وسیع ہے کہ ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کو, اپنے صحن میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو سمانے کی گنجائش رکھتی ہے. یہاں پر شب نیمہ شعبان, جسے ہم شب برات کہتے ہیں, شب توبہ کہتے ہیں, اس مناسبت سے بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے ہر سال. اور یہاں پر ہر ہفتے منگل کے روز بھی ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. اس کی جو تعمیر ہے وہ بھی ایک خاص انداز سے کی گئی ہے. مینار بھی مسجد نبوی کی طرز پر تعمیر کیے گئے ہیں. مسجد جمکران میں نماز جنازہ ہونی تھی, وقت دیا گیا تھا صبح 6 بجے کا. اور ہم نے جو مناظر دیکھے ہیں وہ مناظر کئی اعتبار سے تہران سے زیادہ حیران کن تھے, اور وہ ایک عجب منظر رکھتے تھے. مسجد جمکران میں صبح 6 بجے نماز جنازہ ہونی تھی, یعنی کہ بعد نماز فجر, تقریباً نماز فجر کے 2 گھنٹے بعد, یہاں تقریباً 3:15 بجے نماز فجر ہو جاتی ہے, 3:15 ساڑھے 3 بجے. لیکن مسجد جمکران میں لوگوں کی آمد شروع ہو گئی تھی بعد نماز مغرب, یعنی تقریباً 12 گھنٹے قبل. اور تقریباً رات کے 1-2 بجے مسجد جمکران کا عالم ہو گیا تھا کہ مسجد جمکران کا صحن پر ہو چکا تھا. جب فجر کے بعد ہم نے بھی رخ کیا, ہم نے چاہا کہ تہران میں ہم نے جنازے کو ایک اور رخ سے دیکھا ہے, میڈیا سینٹر سے دیکھا ہے, اس کو تمام تر جائزہ اس انداز سے لیا ہے, اور اب ذرا ایک عوام کے درمیان سے اس جنازے کو کور کریں تاکہ لوگوں سے بات اور جذبات اور احساسات دیکھ سکیں. تو ہم نے نماز فجر کے بعد جب رخ کیا تو اس وقت بھی ٹو مائی سرپرائز, یعنی کہ جو دونوں کے درمیان فرق ہے مسجد جمکران اور بی بی معصومہ قم کے روزے کے درمیان, وہ تقریباً 10 کلومیٹرز کا فرق ہے. اور جب ہم, یعنی کہ 6 بجے نماز جنازہ تھی اور ہم تقریباً 4 بجے جب ہم چلنا شروع ہوئے تو اس وقت بھی یہیں سے, یعنی کہ 10 کلومیٹر کا ٹریک ہے, یہیں سے لوگوں کا ایک اجتماع تھا جو کہ اس وقت بھی مسجد جمکران کا رخ کر رہا تھا. دونوں طرف موقف لگے ہوئے تھے, یعنی کہ لوگوں کے کھانے پینے کا نہیں بلکہ رہنے اور سونے کا بندوبست بھی کیا ہوا تھا. لوگوں نے اپنے طور پر اپنے گھروں سے لوگ پانی لائے ہوئے تھے, کھانے کی چیزیں لائے ہوئے تھے, باقاعدہ ناشتہ تقسیم ہو رہا تھا. اور ایک عجب عالم تھا, عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان, نوزائیدہ بچے, شیرخوار بچے, اسٹرالرز میں بچے, ویل چیئر پہ لوگ دیوانہ وار چلتے چلے جا رہے تھے مسجد جمکران کی جانب. اور یہ ایک عجب عالم تھا. عراق میں
یعنی کہ نجف سے کربلا میں جب چہلوں میں امام علی مقام ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے دنیا کا جو کروڑوں افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جس کی دنیا بھر کے تمام تر میڈیا اس کی کوریج کرتے ہیں۔ وہ ایک عجب عالم ہوتا ہے وہ بھی کہ نجف سے لے کے کربلا تک سر ہی سر ہوتے ہیں، لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ تقریباً 3 دن کا پیدل سفر ہوتا ہے جو لوگ طے کرتے ہیں، اور دونوں طرف موقف لگائے گئے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے کھانے پینے اوڑھنے سونے کا بندوبست ہوتا ہے۔ یہ کچھ اس طرز کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جب نجف و کربلا میں تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں شہید سید علی خامنہئی کے نماز جنازہ کے اعتبار سے، تو انہوں نے اس کو تھیم بھی یہی دی ہے، کیونکہ اب چہلم میں امام علی مقام بھی قریب ہے اور وہ وقت بھی قریب آنے والا ہے جب لوگ لاکھوں کروڑوں زائرین واک کریں گے۔ تو گویا گورنر کربلا نے، عراق کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں پہلے زائر کربلا کو، 40 کے پہلے مسافر کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ گویا انہوں نے اس اعتبار سے سید علی خامنہئی اور ان کے خانوادے کو ویلکم کیا ہے کہ اس دفعہ جو 40 کا جو تاریخی اجتماع ہوگا جو ہر سال ہوتا ہے، اس کا پہلا زائر سید علی خامنہئی شہید اور ان کا خانوادہ ہوگا۔ قم شہر اس اعتبار سے بھی بہت تاریخی ہے، شہر ہے کہ یہاں پر دنیا کی 5ویں بڑی لائبریری بھی ہے۔ اور یہ بی بی معصومہ قم کا جو روزہ، اور جب امریکہ ایران جب یہ سارے معاملات بھی چل رہے تھے تب یہ خبریں آئی تھی کہ اسرائیل نے اس ٹارگٹ کو بھی لاک کیا ہے کہ اگر مذہبی مقامات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ لائبریری بھی ٹارگٹ ہو سکتی ہے، جو کہ دنیا کی 5ویں بڑی لائبریری ہے۔ بی بی معصومہ قم بہن ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کی، جن کا روضہ اقدس مشہد میں ہے، جو کہ ایران کی پوری دنیا میں پہچان ہے۔ گویا قم ایران کا مذہبی اعتبار سے دوسرا بڑا اور معروف ترین شہر ہے۔ اور آج کا یہ جو جلوس جنازہ تھا اس میں ہم نے آبزرو کیا، جو کہ مطلب دنیا میں کبھی ہم نے ایسے مناظر نہیں دیکھے، وہ کئی حوالوں سے بہت مختلف مناظر تھے۔ مثال کے طور پر آج کے جنازے میں ایک کثیر تعداد علماء کرام کی نظر آ رہی تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 لاکھ تو صرف علماء کرام نے آج کے جنازے میں شرکت کی۔ ایک اور عجیب بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ نماز جنازہ جمکران میں ہونی تھی، جمکران کا صحن فل ہو چکا تھا، پھر لوگ واک کر رہے تھے۔ یہ منظر تو ہم نے خود دیکھا، مسجد جمکران سے 7 کلومیٹر دور ہمیں جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے، چونکہ ہم ظاہر لوگوں سے بات کر رہے تھے، اور آپ جس طرح میں نے کہا کہ ذرا موسمی اعتبار سے یہ ذرا سخت شہر، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں دھول اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، تھوڑی سی آندھی کا کیسی کیفیت ہے۔ آج دن میں ٹیمپریچر 45 ڈگری تک ہے، بہت سخت دھوپ ہوتی ہے یہاں پہ، بہت سخت گرمی ہوتی ہے۔ اور اس طرز کے موسم میں ہم نے دیکھا کہ مسجد جمکران سے 7 کلومیٹر دور جب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، ہمیں آواز یہاں پر آ جائے گی، ہم نماز جنازہ یہیں پہ ادا کریں گے۔ گویا یعنی کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو شرکا تھے نماز جنازہ کی، ان کی ایک بڑی تعداد مسجد جمکران پہنچ ہی نہیں سکی، وہ بس اپنے گھروں سے نکلے ہیں، مسجد جمکران سے 7-8 کلومیٹر دور ہی انہوں نے نماز جنازہ ادا کیے۔ یہ بھی ایک عجب منظر ہم نے دیکھا۔ منظم انتہائی انتظام کے ساتھ تمام تر چیزیں تھیں، صفائی کا خاص خیال، آپ کو یعنی شائبہ نہ ہو، ابھی ہم نے ان تمام تر سڑکوں کا وزٹ کیا ہے دوبارہ، تو آپ کو شائبہ نہ ہو کہ مطلب یعنی یہاں پہ اتنی بڑی کوئی گیدرنگ ہوئی ہے، پانی کی بوٹل یوز ہو رہی تھی، کھانا پینا، لیکن کمال صفائی کا انتظام انتظامیہ کی جانب سے بھی، اور لوگوں نے بھی صفائی کا بہت زیادہ خاص خیال رکھا ہوا تھا، جو کہ بھی ایک بہت اہم بات ہم نے یہاں پر دیکھی۔ اور پھر اس کے بعد جلوس جنازہ کا آغاز ہوا، وہ بھی ایک عجب منظر تھا، جب پھر یہ کئی ملین افراد نے سفر شروع کیا بی بی معصومہ قم کے روضے کی جانب۔ تو یعنی کہ ایک مرحلہ ایسا تھا کہ جب جلوس کا ایک سرا بی بی معصومہ قم کے روضے پر پہنچ چکا تھا، اور جب یہ عالم تھا اس وقت جو جلوس کا دوسرا سرا ہے وہ بھی مسجد جمکران میں ہی تھا، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد چلی جا رہی تھی انتہائی منظم انداز میں بی بی معصومہ قم کے روضے کی جانب۔ ان روضے کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتائیں، یہ یہاں پر کئی علماء کرام کی قبور ہیں، اور جو بڑے مجتہدین ہوتے ہیں ان کو یہ سعادت دی جاتی ہے کہ ان کی قبور یہاں ہوتی ہیں۔ ایسے کم افراد ہیں کہ جو باقاعدہ یعنی اس انداز سے کوئی مرجع تقلید یا مجتہد نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کی تدفین یہاں پر ہوئی ہو، اور ان میں سے ایک ہیں اس حالیہ جنگ میں شہید ہونے والے سید علی لاریجانی، ان کی بھی قبر اسی بی بی معصومہ قم کے روضے کے احاطے میں ہے۔ اور اسی انداز سے اب سید علی خامنہئی شہید کی جو قبر ہوگی وہ امام علی رضا کے روضہ اطہر کے صحن مبارک میں ہوگی۔ اور یہ جو بی بی معصومہ قم کا روضہ ہے، یہ اس حوالے سے بھی یعنی کئی اور حوالوں سے، تاریخی حوالوں سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ ایران کی جو نئی پہچان ہے، یعنی کہ انقلاب ایران، ظاہر سے پہلے شاہ کا زمانہ تھا، پوسٹ 1979،
اس انقلاب کی اگر بنیاد میں کہوں کہ اس خطے سے رکھی گئی جس نے پھر پورے ایران کو زیر اثر لیا, اور آج ہم ایران کے ایک خاص انداز سے ایک الگ زاویے سے بات کر رہے ہیں, وہ بنیاد بھی اسی تاریخی مقام پہ رکھی گئی, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. بی بی معصومہ قم کے روضے کے ساتھ ایک مدرسہ فیضیہ اس کا نام ہے. وہاں پر امام خمینی نے وہاں کے ایک کمرے سے آپ کہہ لیجئے کہ ساری تحریک کی بنیاد رکھی تھی. یہ فیکٹر بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ خود خمینی صاحب نے اور خامنہئی صاحب نے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. اور اس وقت جب خمینی صاحب نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا تو کتابوں میں ملتے ہیں, یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا تھا کہ اتنا تگڑا شاہ کا رجیم ہے اور یہ ایک اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے, یہ ایک انڈیویجول ہے, اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ سب تو ہونا ممکن بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد شاہ کی گورنمنٹ کی جانب سے ریٹیلیشن آیا تھا. گویا آپ یہ کہہ لیجئے کہ علماء کرام کے خلاف, چونکہ علماء کا شہر ہے یہ, علماء کرام کے خلاف جو پہلا باقاعدہ کریک ڈاؤن ہوا تھا شاہ کی گورنمنٹ کی جانب سے, وہ بھی یہیں پر ہوا تھا. بلکہ ایک واقعہ بہت کوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک عالم دین کو سزا کے طور پر ایک چھت سے گرا دیا گیا تھا. اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ آج انہی عالم دین جن کو اس انداز سے شہید کیا گیا تھا, ان کے بیٹے آیت اللہ سعیدی قم کے امام جمعہ ہیں. تو یہ تاریخی شہر ہے, یہ بہت سارے واقعات سے بھرپور شہر ہے, اور آج اس شہر کے دامن میں ایک اور تاریخ نے جنم لیا ہے. اس پورے نماز جنازہ کے دوران لوگ روتے رہے, لوگ دھاڑے مار مار کے روتے رہے, اور اس کا ہم الگ سے تذکرہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ چونکہ یہ بیان دیا ہے کہ میں حیران ہوں کہ لوگ رو رہے ہیں, آیت اللہ کے لیے لوگ رو رہے ہیں, یہ کوئی فیک ٹیئرز تو نہیں ہے. تو آج نماز جنازہ کے دوران نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی آیت اللہ خامنہئی صاحب کی آواز میں کچھ چیزیں چلائی گئیں. ان کا ایک کلپ ہے جو بہت زیادہ وائرل ہے. جب وہ چلایا گیا تو اس وقت ہم نے نوجوانوں کو بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے ہوئے دیکھا, اور خواتین کو سب کو بہت زیادہ آپیدہ دیکھا. اور پھر جب نماز جنازہ کا آغاز ہوا تو اس وقت جو مناظر تھے لوگوں کے رونے کے, وہ بالکل ایک الگ منظر. گویا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پورا قم سوگوار ہے اور پورا قم ایک سوگ میں ڈوبا ہوا ہے. ای سید ما, ای مولای ما, من جان ناقابلی دارم, جسم ناقصی دارم, اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم, در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما, مولای ما, دعا کن برای ما. صاحب ما تویی, صاحب این کشور تویی, صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد, با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود, با حمایت خود, با توجه خود پشتیبانی بفرما. ہم نے جلوس جنازہ میں جو آبزرویشنز کی آپ کی خدمت میں پہنچا دی. ہم نے جس طرح کہا کہ ایئر وے نیوز کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش تھی کہ آج ایک الگ زاویے سے اس سارے ایونٹ کو کور کریں. تو آج ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ لوگوں کے درمیان چل کے آج کے دن میں ہم تقریباً 15 کلومیٹرز چلیں اس عالم میں. تو آپ سوچیے, یعنی عام لوگوں نے اتنا سفر کیا ہے آج ایک دن میں. ہم نے بھی 15 کلومیٹرز کا سفر طے کیا ہے, لوگوں نے اس سے زیادہ سفر بھی طے کیا ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص اپنے گھر سے چلا ہے یا بی بی معصومہ قم کے حرم سے چلا ہے پیدل اور مسجد جمکران تک گیا ہے اور پھر واپس آیا ہے, تو اس نے تقریباً 18 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے, 16 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے. جس طرح میں نے کہا 15 کلومیٹر تو ہم نے سفر طے کیا تاکہ لوگوں سے باتیں کر سکیں. ہم ذرا بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی, ایک خلاصہ ہم نے تیار کیا ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اس میں آپ کو مسلم بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو غیر مسلم بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو پاکستانی بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو بھارتی بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو ویسٹ کے ممالک کے کچھ لوگ بھی نظر آئیں گے. ہم نے ان سے بات کی. اس میں آپ کو ایرانی بھی نظر آئیں گے. تھوڑا ہم نے کچھ اپنی جو ٹوٹی پوٹی جو فارسی سیکھنے کی کوشش کی اس کا بھی سہارا لیا. اور آپ دیکھیے ہم نے آج قم شہر میں جو یہ تاریخ رقم ہوئی ہے, اس تاریخی اجتماع میں جب لوگوں سے بات کی, اس بات چیت کا خلاصہ یا اس بات چیت کی ایک جھلک دیکھیے. من خبرنگار پاکستان است, پاکستان رفیق ایران است. بله, پاکستان برادر ماست, مسلمونیم. اگه همه مسلمانای دور خلیج فارس همه با هم بودن, اسرائیل و آمریکا نمیتونستن این غلطا رو بکنن. شما اینجا یعنی قم رهایش یا دور؟ نه, ما با قم یک ساعت فاصله داریم. شما اینجا
چرا آمد؟ شما چی گفته برای شهید رهبر؟ هیچ کس نگفته، ما خودمون وظیفه داریم. رهبر ما را به آزادی، استقلال، اسلام، شرافت، اینا بالاخره اینا رو ما از رهبر داریم، از انقلاب داریم. نزدیک 40 سال کشور ما را مخروبه بود به اینجا رسونده. به زمانی رسیدیم که در مقابل آمریکا ما وایستادیم. ممنون شما آقا. خیلی ممنون. ما از شما ممنونیم، زحمت کشیدید. تشکر. آج کا یہ اجتماع ساتھ میں بہت سارے پیغامات کے ساتھ ساتھ اتحاد امت کا بھی عملی مظاہرہ ہے، بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نہ صرف کہ کوئی شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے، نہ صرف کہ مسلم غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں ہے، صرف ایک ہی تفریق ہے، ظالم اور مظلوم، حسینی رویہ اور یزیدی رویہ. آپ کو میں بتاؤں، ہمارے ساتھ ڈیلیگیشن میں بہت سارے ایسے افراد آئے ہیں جن کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، ہمارے دین سے بھی نہیں ہے، ہندو حضرات ہیں. بہت سارے ایسے افراد ہیں. آپ کا تعلق میڈیا سے، آپ دیکھیے گا یہ جو یہاں پر اجتماع ہے یہ بلا تفریق قوم و مذہب و ملت، آزاد ضمیر جتنے بھی افراد ہیں جو استکبار کے پیروں تلے رونے جانے کو گوارا نہیں کرتے، جن کی اپنی ایک سوچ ہے، جن کی اپنی ایک آواز ہے، جن کی اپنی خودی ہے، وہ اس خودی کو دکھانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے. بہت نوازے گا، بہت شکریہ. جزاک اللہ. دنیا بھر کے ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. ساتھ ہمارے موجود ہیں. سر السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے ہیں؟ میرا نام سید ضیاء اعظمی ہے، میں ممبئی سے ہوں، کلیان سے. بھارت سے آئے ہیں آپ؟ جی جی ہاں. بھارت سے اور رہتے ایران میں ہی ہیں یا بھارت میں ہی رہتے ہیں؟ نہیں انڈیا میں ہی رہتے ہیں. اچھا، جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں صرف؟ جی، خاص جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیوں آئے ہیں بھارت سے اتنا سفر کر کے یہاں جنازے میں شرکت کے لیے کیوں آئے ہیں؟ جنازے میں شرکت کے لیے انڈیا سے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور میں بذات خود صرف اس لیے آیا ہوں یہاں پر کہ امت کے سب سے بڑے شہید اور عالم اسلام کے عظیم سے عظیم ترین شہید کی جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں اور ان کے تشییع جنازہ میں شریک ہو سکوں. اور ایرانی قوم، غیور ایرانی قوم، شجاع ایرانی قوم کی خدمت میں ہم اپنا پرسہ پیش کرتے ہیں سرزمین ممبئی ہندوستان سے. اور پورا ایران اس وقت جو ہے صرف عزا خانہ بنا ہوا ہے، عزائے خامنئی میں ڈوبا ہوا ہے. اور آپ نے کہا میں اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھوں. ایک ہوتا ہے ٹی وی اسکرینز پر دیکھنا اور ایک ہوتا ہے محسوس کرنا. اب جب آپ آ گئے، جنازہ ہو گیا، جلوس جاری ہے، آپ ان لوگوں کے درمیان رہے، یہ الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے. کیا محسوس کیا آپ نے؟ اب کیا کہنا ہے آپ کو یہ سب ایکسپیرینس کرنے کے بعد؟ اولاً تو یہ محسوس کیا کہ ایک بناوٹی چیزیں جو ویسٹرن میڈیا دکھا رہا ہے اور ایک حقیقی چیزیں جو زمین پر آ کے خود ہم مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو یہ جو غم ہے یہ سچا ہے. یہ قوم اپنے لیڈر سے، رہبر سے اتنی محبت کرتی تھی کہ وہاں کئی کلومیٹر دور جو ہے جمکران کی مسجد میں اس وقت تشییع جنازہ ختم ہوئی ہے، لیکن کوئی اتنی دور بھی، کم سے کم 5-6 کلومیٹر 7 کلومیٹر دور بھی یہاں کھڑا ہوا ہے جو اسپیکرز لگے ہوئے ہیں، تو وہ جب سن رہے ہیں آوازوں کو تو وہ ویسے ہی گریا کر رہے ہیں جیسے وہ جنازے کے قریب. ناظرین ٹھیک ہے، میں آپ کو ایسے اپڈیٹ بھی دوں کہ جب ہم سے بات کر رہے ہیں تو یہ عجب منظر ہے کہ جلوس جنازہ کا جو ہیڈ ہے وہ اس مقام پر ہے جہاں جلوس اختتام پذیر ہونا ہے، بی بی معصومہ قم کے روضے کے پاس، اور جو ٹیل ہے وہ اس مقام پر ہے جہاں سے جلوس جنازہ کا آغاز ہونا تھا، یعنی کہ مسجد جمکران. تو ایک ہی وقت میں جلوس جنازہ اپنے مقام آغاز پر بھی ہے اور مقام انجام پر بھی ہے. یہ اتنا طویل جلوس جنازہ ہے اور بہت سارے، ہم کئی کلومیٹر دور آ گئے بھی جمکران سے، یہاں اسپیکرز لگے ہوئے ہیں. چونکہ بہت سارے لوگ جمکران میں تو جانا دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جا سکے، انہوں نے جنازہ یہیں پہ سڑک پیدا کی. آخر میں بتائیے کہ آپ نے لفظ امت استعمال کیا، مسلک کی بات نہیں کی، یعنی یہ اس سب سے بالا تر ہے یہ سارے کا سارا معاملہ کسی تفریق یا کسی مسلک سے؟ نہیں، قطعاً نہیں. کوئی انسان اگر اس درد کو، جو کہ آیت اللہ خامنئی کا درد ہے، انہوں نے بلا تفریق شیعہ اور سنی اٹھ کر کے امت کی رہنمائی کی ہے، امت کی مدد کی ہے، امت کی رہبری کی ہے، اسی لیے انہیں شہید امت کہا جاتا ہے. شہید شیعت نہیں، شہید سنیت نہیں، شہید امت. اور انفیکٹ تمام آزاد انسانوں کے رہبر اور لیڈر کی شہادت کا یہ غم ہے جسے ہم سب اپنی آنکھوں سے وٹنس کرنے کے لیے دنیا کے الگ الگ کونوں سے، کوچوں سے آئے ہوئے ہیں. بہت شکریہ، بہت نوازش. ٹھیک ہے جی. تو جلوس جنازہ میں پاکستان، انڈیا، افغانستان، یورپ،
اور ظاہر ہے ایرانی طول و عرض سے دنیا کے ہر ملک سے, ہر مسلک سے, ہر مذہب سے ریپرزنٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. ہمارے ساتھ یہاں ایک خاتون موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. So if you would like to tell your name and where do you come from? Sure. My name is Anam. I'm here from London. So you live in London? Yes. So have you flown all the way from London for this procession? Yes, only for the procession and the janazah. I just came from Tehran and here I'm today in Qom and then I'm flying to Mashhad tomorrow. For the burial. So if I may ask you, what brings you here? What was the reason that you flew all the way from London to Iran? I think in our lifetime we will never see another leader like Ayatollah Khamenei. He was very important for me, for my community, even in London growing up, to be able to see someone that stood for justice against oppression with such bravery and such honor that we don't see in a lot of political leaders now. And so it was very important to come and give him that respect and honor his final days before his burial. So what message this huge procession gives you in your opinion? It promotes peace, harmony, unity, and it gives a message that everyone is united against the oppressors? Yes, exactly. I think exactly how you said. Peace, unity. There's people here from all over the world. I think a lot of what the news is reporting is that it's millions of Iranians, and it's not. There's people here from many different countries, many different cultures, many different languages, but they're all here out of their love for the goodness that Ayatollah Khamenei showed us in the world, and the hope that he put in us, that it is possible to still keep your principles, keep your dignity, keep your honor, even under such stressful situations, under such danger from, what people call the world superpowers, to still be able to stand up for them and stand up for the people that are oppressed, whether that's in Lebanon or in... آپ اس کو ہار کہیں گے. کبھی تاریخ میں کسی نے جیتا ہے تو تاریخ میں بھی کسی کا جنازہ جیتنے والے کا ایسا نہیں ہے جو دنیا کہتی کہ یہ ایران ہار گیا ہے. ہارنے والے کا ایسے جنازہ ہوتا ہے. یہ یقیناً یہ اجتماع, یہ عوام, یہ لوگ, یہ دلیل ہے کہ یہ ہارا نہیں ہے بلکہ یہ جیت. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ لوگ رو رہے ہیں خامنہئی صاحب پہ. میں سمجھا تھا کہ کوئی ان سے محبت نہیں کرتا. ابھی تو یہ جنازہ دیکھ کے حیرت کر رہے ہیں, لیکن کچھ عرصہ گزرے تو اس کو اور کچھ حیرت ہوگی, کیونکہ یہ اجتماع فقط اس سال نہیں ہوگا, یہ ہر سال ہوگا. ابھی یہ ان کی یہ ثقافت اور فرہنگ بن جائے گا, اور یہ تسلسل جاری رہے گا جب تک یہ انقلاب قائم ہے, اور یہ انقلاب امام زمانہ کے زور تک قائم رہے گا. لوگوں کا یہاں پہ ایرانی حضرات کا ان کے درمیان رہتے ہیں تاثر تبدیل ہوا ہے, بہتر ہوا ہے پاکستان کے بارے میں, جس طرح جنگ میں اور اب امن میں جو بھی کردار رہا؟ ہاں, یہ یقیناً اس طرح ہی ہے. پہلے جب بھی لباس دیکھتے ہیں تو کچھ محسوس کرتے تھے, لیکن ابھی جب لباس دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. Hi, so what's your good name and what brings you here? My name is Andy. Hello, everyone. Thanks for having me here. Well, obviously, I came here to support Iranian people as you guys as well. So, always great to be a part of this great community. So, when people came to support the country, to support. And what's your idea behind supporting Iran or Iranians? Actually, the unity Iranian people showed all this time is really unique. How people gathered together when country was in a tough situation. They got together to support it. That's really astounding and fascinating. Really good. Anyone who says that Christians are discriminated, but no, it's not true. In Iran, no one is discriminated. No one. Follow the law, obey the law. Don't break the law, and you will be good here. I moved here 4 years ago. I'm happy here. I have no problem. Absolutely. And finally, if you would like to say anything about the people of Pakistan who are watching you right now. All right. Unfortunately, I've never been to Pakistan, but I have a friend who lives in Karachi, and I promised to pay him a visit. So I'm looking forward to coming to Pakistan, really. It's one of my goals for sure. Yeah. Yeah. Thank you so much for your time. My pleasure. Yeah, my pleasure. Thank you, my friend. ناظرین پروگرام ہمارا جاری ہے. گم شہر سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایئر بائی نیوز کی رپورٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم نے چاہا کہ ذرا دو ماہرین سے بات کریں اور ان سے ذرا جانیں کہ گم شہر میں آج جو کچھ مناظر رقم ہوئے اس کا کیا مطلب ہے. سردار مسعود خان صاحب
ظاہر ڈپلومیٹ رہے ہیں پاکستان کی نمائندگی کی کئی حیثیتوں سے, اور منصور جعفر صاحب ایکسپرٹ ہے عالمی امور کے, دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں. سردار صاحب بتائیے گا, یہ جن مناظر کی میں نے ابھی بات کی, جو مناظر ہم نے دیکھا, ظاہر ایک ہوتا ہے ٹیلی ویژن سے دیکھنا, وہ کچھ اور ہوتا ہے, اس سے بھی آپ جتنا زیادہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اندازہ ہوتا ہے چیزوں کی گہرائی کا, لیکن ایک گراؤنڈ پہ جا کے آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, وہ ایک الگ منظر ہوتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں, آج قم شہر نے جو مناظر دیکھے ہیں, یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ جو سارے کا سارا ایونٹ ہے یہ تو اب اگلے 48 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا, کل نجف اور پھر پرسوں مشہد, لیکن اس کے جو اثرات ہیں یہ کئی سالوں تک قائم رہیں گے. کہہ رہے ہیں, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ جو واقعات ایران میں 1953 میں ہوئے تھے ان کی آج تک بازگشت سنائی دی جا رہی ہے. اور پھر جو دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 1979 میں جو انقلاب ایران آیا اس کے اثرات آج تک قائم ہیں, اور چونکہ یہ اس قسم کے اتنے ڈرامائی انداز میں ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تھا, دنیا کی سب سے بڑی طاقت, فوجی طاقت, اور خطے کی سب سے بڑی فوجی طاقت نے مل کر حملہ کیا تھا, اور اس کے بعد 28 فروری کو یہ شہادتیں ہوئی تھی رہبر اعلیٰ کی. تو یہ جو ہے یہ ایک قسم کا تاریخ کا حصہ بن گیا ہے, اور یہ ایک یعنی مطلب نہ صرف اہل تشیع کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک مائل سٹون بن چکا ہے. اس سے ایک اور چیز واضح ہوئی کہ امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس جو تھی وہ ڈیفیکٹو تھی, انہوں نے بتایا ہوا نہیں تھا کہ یہاں ایک مذہبی جذبہ ہے, اور یہ جو نظام ہے اس میں رہبر اعلیٰ کی کیا مرکزی حیثیت ہوتی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہاں اسرائیل نے سال کے آغاز میں مظاہرے کروائے تھے, اور اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگ جو واقعی ایران میں لبرلزم چاہتے ہیں, تو وہ سمجھتے تھے کہ پورے کا پورا ایران جو ہے 1950s کا ایران ہے یا 1979 سے پہلے کا ایران ہے, کہ وہ آزادی چاہتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب اس طریقے سے آپ کے سربراہ کے اوپر یا ایک رہبر اعلیٰ کے اوپر حملہ کیا جائے, اسے قتل کیا جائے, صرف اسے نہ صرف بلکہ اس کے خاندان کے لوگوں کو قتل کیا جائے, اور اس کے بعد جو ٹاپ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے وہ یعنی نظریاتی لیڈرشپ, اس کے علاوہ سیاسی, فوجی, سائنسی لیڈرشپ کو اس طریقے سے ختم کر دیا جائے, تو اس سے پورے کے پوری قوم جو ہے اس میں رد عمل ہوتا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے. نہیں منصور جعفر صاحب, اور یہ واقعی یہ امر بہت باعث حیرت نہیں ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کا آفس دنیا کا سب سے انفارمڈ آفس سمجھا جانا چاہیے اور سمجھا جاتا ہے, یعنی اس سطح کی لا علمی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو حیران ہوں کہ لوگ رو رہے ہیں, یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ فیک ٹیئرز تو کہیں نہیں ہے. اور آج صرف ہم نے مناظر دیکھے, اب اس میں لوگ اپنے بچوں کو کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے اسٹالرس میں لے کے جا رہے ہیں. یعنی یہ تو اب جو سارے کا سارا معاملہ ہو گیا ہے, یہ تو پچھلے 100 دنوں میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی اور آج ہم نے اس کے نتیجہ دیکھا قم کی سڑکوں پر, یہ تو اگلی جنریشن تک ایک خاص پیغام ٹرانسفر نہیں ہو گیا, جو کہ اس انداز سے اس میں اتنی شدت نہ ہوتی اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہ تو اس سارے معاملے کو اور تحرک نہیں مل گیا. جی درست فرما رہے ہیں آپ. خاص طور پہ دنیا ماضی میں جو قم کو جو ہے وہ ایک حوزہ علمیہ کے طور پہ جانتی تھی, کہ وہاں پہ بڑے بڑے شیعہ علماء جو ہیں وہ ثانوی تلمس طے کرتے ہیں اور وہاں سے سند حاصل کرتے ہیں اور فراغت لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو شاید اس قم شہر کا جو حوالہ ہے وہ اس جنازے کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا, کہ جو منظر کشی آپ فرما رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایئر وائی نے جس انداز سے ڈیجیٹلی ان سارے امیجز کو دنیا بھر میں خاص طور پہ پاکستان کے ناظرین تک پہنچایا ہے, یہ ایک ایسی خدمت ہے کہ جو آج کے دور میں حقیقی معنوں میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سروس ہے. اور خاص طور پہ انفارمیشن اس طریقے سے, کیونکہ تجزیے میں آپ ڈنڈی مار سکتے ہیں, آپ تحریر میں مار سکتے ہیں, لیکن آپ امیجز کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتے ہیں, اس کو آپ ایز اٹ از لائف کرتے ہیں اور دکھا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس جنازے کی کوریج کے بعد اس کے امیجز اگر ان کی نظر سے گزرے تو وہ کہیں اپنا کوئی ذہنی توازن بھی نہ کھو بیٹھے, یا کوئی ایسے اقدامات کی توقع ان سے کی جا سکتی ہے جس نوعی کی وہ شخصیت ہے کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی پچھلے دنوں وہ یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم ایک ہی آن میں یہ تمام کا تمام بارگی کے ایک حملے کے ساتھ جو ہے وہ تمام لوگوں کو تحقیق کر سکتے ہیں. ان کا ذہن تو ابھی بھی وہ نارمل حالات کو تو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان مناظروں کو دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ اپنا جو ایک سوچ اور فکر کا زاویہ جو ہے اس میں شاید کوئی تبدیلی لے کر آئیں, اور خاص طور پہ ان کے وہ پالیسی ساز کے جو ماضی میں چاہے وہ انہیں عراق میں غلط انٹیلیجنس کے نتیجے میں وہاں پہ حملہ آور کرنے پر مجبور کیا, یا افغانستان میں ایسی ہی بے بنیاد انٹیلیجنس کے ذریعے, پھر اس طریقے سے دنیا کے دیگر ممالک میں, لیبیا میں, سوڈان میں, تمام ملکوں کے اندر اسی نوعیت کی جو بے بنیاد انٹیلیجنس ہے. لیکن اس میں
صرف اور صرف ایک ملک انوالو تھا. یہاں پہ جو دو نیوکلیئر طاقتیں جو ہیں وہ یعنی ایک ہی طریقے سے ایک ہی انداز میں جو ہے وہ گمراہ کی گئی اور انہوں نے مل کر جو ایک حملہ کیا. اور اب اس حملے کے جو مضمرات ہیں وہ معیشت سے لے کے سیاست, سفارتکاری, ہر پہلو جو ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. اب یہ بتائیے سردار مصطفیٰ, ایک اور بات جو ہم نے نوٹ کی یہاں پر, کچھ نئے نعرے بھی ایجاد ہوئے ہیں. مرگ پر امریکہ, مرگ پر اسرائیل تو کہتے ہیں, وہ مرگ پر خائن ایران بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے, غداری کی ہے, وہ مردہ باد. اب یہ لبنان کے حوالے سے بات ہوتی ہے, یعنی ایسا لگتا ہے کہ جو باتیں پہلے شاید سفارتی حوالے سے زیادہ ڈسکس ہوتی تھی وہ باتیں نکل کر اب میدان میں آ گئی ہیں کہ لبنان تم تنہا نہیں ہو. اور اسی انداز سے اب وہ ایک بات جو بہت زیادہ, جو میں بینرز میں ریونج, انتقام, ایک کو نعرہ لگاتے ہیں کچھ اس طرح کا کہ وہ یک کلام انتقام, یہ ایک ہی بات ہے انتقام لینا. اب یہ جو ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ تو مطلب واٹ ول دس لیڈ ٹو؟ جی, ایک تو یہ جو اظہار یکجہتی ہے ایران کے عوام کے ساتھ, وہ مسالک سے بالاتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا ہم نے کہ اسے بین الاقوامی برادری کی بھی حمایت حاصل ہے. یعنی مطلب جو 100 ریپرزینٹیوز وہاں پہنچے ہیں, 100 ممالک کے جو ریپرزینٹیوز وہاں پہنچے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں مسلمان اور غیر مسلم ممالک شامل تھے. تو اس میں, اور دوسری جگہ آپ نے کہا کہ کیسے دوسرے مذاہب کے لوگ شامل تھے. تو جو آپ کے لیے بھی یہ ایک بہت نادر تجربہ ہے. آپ نے بھی بالکل پورے کا پورا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس پورے پروسیشن کے ساتھ چلے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ جو ہم نے امیجز وہاں سے دیکھے ہیں, وہاں ایک ماتم ضرور ہے, سوگوار ہیں لوگ, لیکن ایک انتقام کی آواز بھی آ رہی ہے. عباس اراغچی صاحب نے آج جو ہے بڑا سخت بیان دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ اسی طرح دھمکیاں دیتے رہیں گے تو مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا. اور دوسری طرف جو ہے اس پورے حملے کی وجہ سے ایک عجیب و غریب نتیجہ سامنے آ رہا ہے. جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ کس طریقے سے وہ امریکہ کے سیکیورٹی امبریلا کے نیچے غیر محفوظ تھے. اور سعودی عرب اور اس کے بعد قطر اور دوسرے ممالک, آج جو ہے قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کا بیان بھی اس سلسلے میں آیا ہے کہ اس جنگ کے بعد یہ ایران اور خلیجی ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیں گی. میں نے ایک اور چیز دیکھا, پتہ نہیں وہ درست ہے یا اے آئی کی ہے, کہ وہاں جو ہے صدر ٹرمپ کی کوئی تصویر ہے, اسے کچھ بہت سے ایرانی عوام سنگسار کر رہے ہیں. میں پتہ نہیں وہ درست ہے یا غلط ہے, کیونکہ آج کل کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز سوشل میڈیا کے اوپر ہے. لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے بہت سخت بیانات آ رہے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ یا تو یہ ڈیل ختم کرو یا میں تمہیں ختم کر دوں گا. اسی وجہ سے ایران سے رد عمل آ رہا ہے. تو اس وقت جو ہے ہم مفاہمتی یادداشت کے بعد ایک جنگ سے باہر نکلے تھے, لیکن ابھی جو ہے صفاتی محاذ میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. پاکستان ثابت قدم ہے, قطر بھی اپنا پوری کی پوری کنٹریبیوشن کر رہا ہے, اور آپ سے ہم سنتے رہیں گے کہ وہاں لوگوں کی کیا جذبات ہیں اور وہ کس طریقے سے, یعنی اس وقت ان کے لیے یہ سیاست نہیں ہے یا اسٹریٹجک لینڈسکیپ نہیں ہے, یہ اس وقت ان کے لیے جو ہے, کیونکہ وہاں جو ان کے پتہ نہیں وہاں سے بیانات آ رہے ہیں کہ جو ان کے فوج کے سربراہ, ان کے نائب صدر جو ہے, انہوں نے کہا کہ ہم انتقام لیں گے. تو اس سے یہ خطرہ ہے کہ کہیں صورتحال پھر دوبارہ سے بگڑ نہ جائے, کیونکہ اسرائیل مطمئن نہیں ہے اور وہ پورے اس مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے متحرک ہے. اور منصور صاحب, یہ جو ہم نے مناظر دیکھے کہ لوگ اپنے طور پہ پرائیویٹلی گھروں سے پانی لا رہے ہیں, کھانا لا رہے ہیں, ناشتے ڈسٹریبیوٹ کروا رہے ہیں, ایک اتحاد کا ماحول نظر آ رہا ہے, ساتھ کھڑے ہیں, یعنی اپنے اپنے گھروں کو کھولا لوگوں نے مہمانوں کے لیے. یہ تو ایرانی عوام کے اندر, یعنی اس سوسائٹی کا جو فیبرک ہے اس کو بھی ایک بالکل نیکسٹ لیول پہ یونٹی کے اعتبار سے اور نہیں لے گیا. یہ تو میں انٹرنلی ایک سوال پوچھ رہا ہوں ایران کے حوالے سے. اور باقی یوں بھی دیکھا جائے تو ہم نے باقاعدہ دکھایا کہ ہم نے یہ لگا کہ نہ صرف یہ کہ کوئی مسلک کے اعتبار سے تفریق نظر نہیں آئی, کچھ مقامات میں مذہب کے اعتبار سے تفریق نظر نہیں آئی. میں ایئرپورٹ پہ اترا, ہمیں وہ ایک پنڈت جی نظر آ گیا, پھر ہمیں ایک سکھ صاحب نظر آئے, ہم نے کل ایک کرسچن کا انٹرویو کیا, آج ہم نے اینڈی صاحب کا ایک انٹرویو چلایا اسی پروگرام میں. تو یہ تو جو سارا کچھ ہوا ہے اس نے ایرانین سوسائٹی کو بھی اور کئی حوالوں سے انٹرنیشنلی بھی بہت ساری نئی سب بندیاں نہیں کر دی. جو ایرانی عوام کے سینٹیمنٹس تو یہی ہیں, خاص طور پہ رد عمل کے حوالے سے, انتقام کے حوالے سے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک جو آنے والے دور میں جو مذاکرات کار ہیں ان کی جو سیلنگ ہے, جو ان سے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ایرانی عوام کی, وہ بہت زیادہ بلند ہو جائیں گی. اور خاص طور پہ انہیں بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے جو اس وقت امریکہ کی طرف سے دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ فلاں معاملے سے بھی بچ کریں, فلاں معاملے کو بھی ترک کریں,
اور فلاں معاملے میں بھی ہمیں کچھ گیون کریں. تو اب ان کے لیے ان معاملات میں اگر کوئی کمپرومائز دکھانا بھی تھا تو اب ایرانی عوام کے اس جذبے کے بعد, ان کے نعروں کے بعد, ان کے لیے یہ بات بہت مشکل ہو گئی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان اپنے ڈیمانڈس کے جس پر وہ کسی درجے میں بھی ایگری ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ ریسنٹلی آپ دیکھیے جو رہبر اعلیٰ کی طرف سے جو سینکشن کیا گیا تھا اس معاہدے کو, اس کی حد میں منظوری دی گئی تھی, اس وقت بھی اس کنڈیشنل نوٹ کے ساتھ دی گئی تھی کہ میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوں اس معاہدے کے حوالے سے, لیکن عوام کے وسیع تر مفاد میں اور خاص طور پہ جس انداز سے دنیا کو اس جنگ کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اکنامک پریشانیاں تھیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مشروط اس کی رضامندی دے رہا ہوں. تو اب اس بیان کو آپ کلب کیجئے ان موجودہ جذبات کے ساتھ. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مذاکرات کار ہیں ان کے لیے اپنا جو یہ عوامی دباؤ ہے اس کو سسٹین کرنا اور پھر اس کے درمیان میں سے ایک راہ نکالنا ایسی کہ جو امریکہ کے لیے بھی قابل قبول ہو, ویسٹ کے لیے بھی قابل قبول ہو, اسرائیل کے لیے قابل قبول ہو, اور سب سے بڑھ کر خود, کیونکہ انہوں نے آنا تو بیک ہوم ہے نا, انہوں نے کسی باہر جنیوا میں یا پاکستان میں تو نہیں رہ جانا. تو لہٰذا اب میں سمجھتا ہوں ان کی آزمائش, ان کا ٹاسک جو ہے بڑا اپ ہل ہو گیا ہے, انہیں بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا. اور ایسے میں یقیناً یہ تمام جذبات جو ہم اور آپ اس انداز میں انالائز کر رہے ہیں, جو دنیا کے بڑے کیپٹلز ہیں بشمول امریکہ اور اسرائیل, وہاں پہ بھی اس کی بازگشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہوگی, وہاں پہ بھی اسی نوعیت کی فیلنگ ہے. ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے یہ جو بیانات کا ایک حدت اور شدت آپ کو دکھائی دے رہی ہے, وہ اگرچہ انفاؤنڈیڈ ہے, ان کا ایک طریقہ کار ہے روایتی, وہ اس انداز سے لوگوں کو زیر بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ایران کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس وقت, ان کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیانات کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو زیادہ شدت اور حدت ان بیانات کی ہے, یہ جذبات کی ہے, وہ ایران کے اینڈ پہ زیادہ ہے. ایران مرنے مارنے کے لیے زیادہ تیار دکھائی دیتا ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں ایران ایک بار پھر سے جو ہے بڑی قوت کے ساتھ ان خاص طور پہ مناظر, ان جذبات کے ساتھ نہ صرف اپنے جو خطے کے نقشے پر ابھرا ہے, بلکہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے اس نے اپنی ایک ایسی پوزیشن سسٹین کر لی ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کسی انداز سے شکست دینا جو اتنا آسان نہیں ہو. جی مسعود صاحب, آخر میں آپ بھی اگر اسی پہ آپ کامنٹ کرنا چاہ بھی رہے تھے غالباً, تو بتائیے گا کہ یعنی اسٹریٹ کے اس سینٹیمنٹ کو اگر میں پریشر کا استعمال نہ بھی کروں, اس کو بالکل نظر انداز تو نہیں کر سکتے اور وہ ان پہ اثر انداز ہو رہا ہوگا. یہ جو ماحول ہے اس پہ کیا کہیے گا؟ جی آپ نے درست تجزیہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے عوام کا رد عمل ہے اور خاص طور سے جو ان کی مذہبی ہائرارکی ہے, پھر وہ عوام الناس میں بھی بات پھیلی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ امریکیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن اگر آپ معروضی طور پر دیکھیں تو جو مذاکرات ہوئے اور جس کے مفاہمتی یادداشت سامنے آئی ہے اس میں ایران کی فتح ہوئی ہے واضح طور پر, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جنگی میدان میں ان کی فتح اس طریقے سے ہوئی کہ دو بڑی طاقتوں کا انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, اور انہوں نے جنگ کے خاتمے کے لیے کوشش نہیں کی. امریکہ نے زیادہ کیا, امریکہ زیادہ متحرک تھا, اسرائیل نہیں چاہتا تھا. تو یہ جو ہے زمینی حقائق ہے. لیکن اس سے آگے اگر آپ بڑھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ جو ان کے مذاکرات کار تھے انہوں نے کس قسم کی مفاہمتی یادداشت کے اوپر دستخط کیے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے جو آپ نے کہا کہ دشمن سے ہاتھ کیوں ملایا, لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے جو یادداشت حاصل کی ہے وہ اتنی جامع ہے کہ اگر اس کے اوپر یہ سارے کا سارا خطہ عمل پیرا ہو جائے, اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے کے پورے مشرق وسطیٰ کا سیکیورٹی اور اکنامک آرکیٹیکچر تبدیل ہو جائے گا, جس کی وجہ سے جو ہے امریکہ کے اندر جو انتہا پسند لابی ہے, جو اسرائیل نواز لابی ہے, وہ بہت متحرک ہو گئی ہے اور صدر ٹرمپ کو نشانہ تنقید بنایا. ادھر جو ہے جو نتن یاہو کی کابینہ ہے یا ان کی اپوزیشن وہ بھی باغی ہو گئی ہے, انہوں نے امریکہ کے اوپر نشانہ باندھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صدر ٹرمپ خود خطرے میں ہے. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب, بہت شکریہ مسعود صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور ناظرین اب بڑھتے ہیں اس اہم ترین ڈیولپمنٹ کی جانب. ایئر وائی نیوز الحمدللہ یہاں پہ آپ کو رپورٹ کر رہا ہے. ہمارے یہاں کے کورسپونڈنٹ حسن نقوی صاحب تہران کی سڑکوں سے, قم کی سڑکوں سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں مسلسل تھرو آؤٹ دا ایئر بھی, اور پچھلے دنوں میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے. میں ان کا بڑا شکر گزار بھی ہوں ذاتی طور پہ بھی. اور انہیں کی توسط سے ہم نے ایئر وائی نیوز کے ناظرین کے لیے ایک بہت اہم ایران کی ایک بہت ہی ہائی پروفائل شخصیت کا انٹرویو لے کر آئے. اس سے پہلے بھی ہم مختلف اسٹرس کے انٹرویوز لے کر آئے. اب یہ تو شخصیت ہیں, ان کا صرف بیک گراؤنڈ آپ سنیے تاکہ پھر ان کی کہی گئی بات کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو کہ یہ جو شخصیت
شخصیت ہیں یہ ایران کے موجودہ نظام کا بہت حصہ ہیں. یہ جو شخصیت ہیں ایران کے نظام کا آج کل سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے اہم ترین حصہ ہیں. یہ جو شخصیت ہیں یہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے ایڈوائزر ہیں, ایران کے سپریم لیڈر کے. یہ جو شخصیت ہیں یہ علی خامنہئی صاحب کے ایڈوائزر تھے, یعنی کہ سابقہ سپریم لیڈر کے. یہ جو شخصیت ہیں یہ ایران کے کئی اداروں کے سربراہان ہیں جو کہ فارسی زبان اور ادبیات سے تعلق رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں ایران میں یعنی آپ کوئی بھی آپ کو بندہ ان عہدوں پہ ہر بندے کا اپنا بڑے پڑھا لکھا غلط بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. کوئی فلسفے میں پی ایچ ڈی ہے, کوئی شاعری میں ماسٹرز ہے, کسی نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں واٹ ناٹ. یہ جو شخصیت ہیں ان کی بیٹی شہید ہوئی ہیں اس حالیہ جنگ میں, خامنہئی صاحب کے ساتھ شہید ہوئی ہیں. یہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے سسر ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں حداد عادل صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا ایئر وائی نیوز کے ناظرین کے لیے. اور آپ پہلے دیکھیے گفتگو جو انہوں نے ہم سے کی اور پھر اس کا تجزیہ کہ گفتگو کس اعتبار سے کتنی زیادہ اہم ہے. پہلے گفتگو دیکھیے اور آپ نے انہی کے مناظر دیکھے بھی تھے جب ان کی بیٹی کا اور خامنہئی صاحب کا جب جنازہ اور نواسی کا خامنہئی صاحب کے سب لایا گیا تو بہت آبدیدہ ہو رہے تھے. لیکن آپ یہ یقین جانیے ہم نے خود یہ مناظر دیکھے انٹرویو کے بعد اور پہلے جب لوگ ان سے تعزیت کر رہے تھے تو عجب منظر میں نے دیکھا کہ لوگ ان کو تعزیت کر رہے تھے اور وہ لوگوں کو حوصلہ دے رہے تھے کہ یعنی وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے حوصلہ دے رہے تھے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا, انہوں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی رہبر کے ساتھ خامنہئی صاحب کے ساتھ ان کا سفر میری بیٹی کا آگے چلا ہے. آپ دیکھیے حداد عادل صاحب سے ایئر وائی نیوز کی خصوصی گفتگو. ایئر وائی نیوز کی ٹیم اس وقت تہران میں موجود ہے کوریج کے لیے اور ہم بہت شکر گزار ہیں ہمارے ساتھ قبلہ آغا ڈاکٹر غلام علی حداد عادل صاحب موجود ہیں. If I may ask you, ڈاکٹر صاحب, that since you were so close to Shaheed Sayyid Ali Khamenei, what were his views about Iran-Pakistan relations and about Pakistani people? Pakistani people would like to know this. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز از تسلیت شما و همدردی های ملت سب سے پہلے آپ کی طرف سے اور پاکستانی ملت و حکومت کی طرف سے رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت کے سلسلے میں ہمیں تعزیت پیش کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تشکر میکنم. آیت اللہ خامنه‌ای یکی از کسانی هستند که آیت اللہ خامنہئی ان لوگوں میں سے ہیں جو پاکستان کے وجود سے پہلے بھی بر صغیر کے مسلمانوں پر خاص توجہ رکھتے تھے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں علامہ اقبال کی شناخت رکھنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ایک ہیں. شان یکی از افراد پیشگام در شناختن اقبال در ایران هستند. پاکستانی عوام اس کو نہیں بھولیں گے کہ جب کچھ سال پہلے پاکستان میں وسیع سطح پہ سیلاب آیا جس میں جانی و مالی نقصان ہوا تو آیت اللہ خامنہئی نے اس وقت پاکستانی قوم کے لیے اپنی تقریر کے دوران گریہ کیا. اور پاکستانی قوم بھی اس وقت اپنے احساسات و جذبات کے ذریعے ایرانی قوم سے ہمدردی رکھتی ہے. ایران و امریکا و اما موفقیت اور پاکستانی حکومت نے بھی کوشش کی ہے کہ ایران و امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے. البتہ ان مذاکرات کی کامیابی اس سے منسلک ہے کہ امریکیوں کا ایجنڈا کیا ہے. ہمیں امریکیوں پہ اعتماد نہیں ہے. پاکستان بھی اس حقیقت کو جانتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. واقعیت رو میداند. امیدواریم که تلاش‌های آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی بالکل ٹھیک ہیں اور اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. سلامتاً و کار خودشون رو انجام میدن. اب ناظرین یہ گفتگو کئی حوالوں سے کتنی زیادہ اہم ہے. ایک تو اس گفتگو سے جب وہ پاکستان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا اس سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ایرانی موجودہ نظام کے اہم ترین افراد پاکستان کے بارے میں کتنی مثبت اور کتنی زبردست رائے رکھتے ہیں. دوسرا جو انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ ہمیں امریکہ پہ اعتماد نہیں اور پاکستان کو بھی بات معلوم ہے کہ ہمیں امریکہ پر اعتماد نہیں. یہ اس پوائنٹ کو پروف کرتی ہے جو کہ ہم بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ یہ سارا جو مذاکراتی عمل ہے اس پوری عمارت سے اگر آپ ایک اینٹ نکال دیں پاکستان کی تو یہ ساری عمارت بالکل گر جائے گی دھڑام سے, کیونکہ فریقین کا ایران و امریکہ کا ایک دوسرے پر اعتماد صفر ہے. کمال کی بات یہ کہ دونوں کا پاکستان پر اعتماد 100% ہے. اسی لیے مذاکراتی عمل آگے بڑھ رہا ہے. جس انداز سے حداد عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ پر اعتماد نہیں ہے تو یہ بھی ایک بات ثابت کرتی ہے کہ ایران کو نہ امریکہ پر اعتماد ہے نہ ایران ڈیسپریٹ ہے مذاکرات کے لیے. اور جو انہوں نے اگلا جملہ کہا کہ پاکستان کو اور جس انداز سے بات کہی یہ بتاتی ہے کہ ان کا پاکستان پر کس سطح کا اعتماد ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو انہوں نے خبریت کے حوالے سے بھی اہم ترین بات کی. کل کچھ ویسٹرن میڈیا آؤٹلیٹس نے لکھا بھی کہ ایبسنس آف مجتبیٰ خامنہئی
sparks new controversies کہ مصطفیٰ خامنئی صاحب نہیں آئے جنازے میں تو اس سے کوئی نئی قیاس آ رہی ہے جنم لے رہی ہے کہ ان کی صحت کیسی ہے, ان کی طبیعت کیسی ہے, ان کی حالت کیسی ہے, وہ کتنے زخمی ہیں اور کیا ہے کیا نہیں. مصطفیٰ خامنئی صاحب جو کہ نظام کی عام شخصیت ہیں, اور جو یعنی کہ مصطفیٰ خامنئی صاحب کے سسر حداد عادل صاحب جو کہ نظام کی عام شخصیت ہیں اور مصطفیٰ خامنئی صاحب کے سسر ہیں, وہ ایئر نیوز سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ خامنئی صاحب بالکل صحت کے ساتھ ہیں, سلامتی کے ساتھ ہیں اور چیزوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں. تو اس میں خبریت بھی چھپی ہے کہ مصطفیٰ خامنئی صاحب اگر اس وقت منظر عام پر نہیں ہے تو ایک اسٹریٹجی ہے جس کا تعلق سیکیورٹی سے ہے, نہ کہ ان کی صحت سے. ایئر نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو انشاءاللہ لمحہ بلمحہ خبریں, تبصرے, تجزیے, اپڈیٹس, معلومات یہ سب ایران سے فراہم کرتے رہیں گے. جہاں دنیا کی سب سے بڑی خبر جنم لے رہی ہے, جہاں دنیا کا حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا ہے, جہاں نہیں معلوم جب یہ جنازے کے ایونٹس کنکلوڈ ہوں گے تو پتہ لگے گا, ہو سکتا ہے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازے کا اجتماع ہو. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نجف شہر میں تیاریاں مکمل ہیں خامنئی صاحب کی نماز جنازہ اور جلوس جنازہ کا. کل منظر ہوگا عراق میں, کربلا معلیٰ میں, نجف اشرف میں, اور پھر پرسوں مشہد اقدس میں, مشہد کے شہر میں باڈیز لائی جائیں گی جہاں پر تدفین ہوگی. ایئر وے نیوز آپ کو رکھے گا ہر لمحہ باخبر. بی بی معصومہ قم کے روزے اور اس مقدس اور اس انتہائی تاریخی شہر سے وسیم بادامی آپ اللہ حافظ کہتا ہے.